بسم اللہ۔ السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، ارد گرد سب حالات بھی ٹھیک ہوں گے، جبکہ ٹھیک تو نہیں ہے، مہنگائی کی وجہ سے کچھ معاملات واقعی ٹھیک نہیں ہیں ہمارے ملک کے۔ بہرحال تقریباً 3 سے 4 موضوع ہیں جن پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ جو شہباز گل صاحب کی کل کی پریس کانفرنس تھی، آسمہ شرازی صاحب کا معاملہ، اس کے بعد مہنگائی کا معاملہ، پھر جو جماعتیں اس وقت مہنگائی کے لیے احتجاج کے لیے ایکٹیویٹ ہوئی ہیں، اور اس کے بعد تحریک لبیک۔ اب ان معاملوں کا جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو تجزیہ نکلا ہے وہ ایک مکمل ایک ہی سٹوری بن رہی ہے۔ بہرحال اس سے پہلے میں یہی عرض کروں گا کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر ضرور کریں اگر تو آپ متفق ہیں۔ اگر آپ متفق نہیں ہیں تو اپنے کومنٹس کی صورت میں جو بھی آپ سمجھتے ہیں بات مناسب نہیں ہے، اس پہ اپنے کومنٹس ضرور دیجئے، اپنا اختلاف ضرور دیجئے، تاکہ میں اس کو اس پلیٹ فارم سے بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اس پلیٹ فارم کا یا اس ماسٹر انالیسس کا کہیں بھی کوئی انفرادی فائدہ یا انفرادی مخالفت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے قوم، ملک، ہمارے آنے والے مستقبل سے جڑے ہوئے معاملات ہیں جن پہ اپنا تجزیہ دیا جا رہا ہے، اور اس میں عرض کروں گا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تمام جماعتیں جو اس ملک میں ہیں وہ سب ہماری جماعتیں ہیں۔ آج اگر اللہ کی طرف سے ہمیں ایک اچھا لیڈر تحریک انصاف نے دیا ہے تو مجھے امید رکھنی چاہیے کہ اگلے 50 سال بعد نون لیگ میں بھی آ سکتا ہے، اگلے 70 سال بعد پیپلز پارٹی میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے ہم وطن ہیں، باہر سے نہیں آئے ہوئے۔ تو اچھے یا برے انہی میں سے ہمارے آگے آئیں گے، یا ہم خود یا ہمارے بچے آگے آئیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دشمن نہیں ہیں، کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہیں ہم نے راہ راست پہ لانا ہے۔ تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ آسمہ شرازی صاحبہ جو ہے ایک صحافی، اینکر پرسن ہے، صحافت سے جڑی ہوئی خاتون ہیں۔ انہوں نے ایک متنازع بھی کہہ لیں، غیر مناسب ایک اداریہ، ایک کالم تحریر کیا، اور اسی غیر ذمہ داری کا صحافتی اخلاقیات کا خیال رکھے بغیر BBC نے شائع کر دیا، اور کسی حکومتی تنقید سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا، اور اس میں جو بھی غلط باتیں تھیں اور انتہائی نامناسب باتیں تھیں ان کا جواب دیا۔ اور اس میں کچھ لوگ جو خود ساختہ پی ٹی آئی کے ہمدرد یا پی ٹی آئی کے ورکرز، وہ بھی بڑھ چڑھ کر وہ اپنا حصہ ڈال رہے تھے، اور اس میں جو کل اپنا جو شہباز گل صاحب ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی کچھ مطلب کہ آسمہ شرازی صاحبہ کو کچھ مظلومیت کا وہ دے گئی ہے۔ تو مظلومیت تو میں قطعی ان کی نہیں مانوں گا، انہوں نے جو حرکت اپنی جگہ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ قطعی غیر مناسب ہے، لیکن مجھے اس وقت زیادہ جو معاملہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے وہ ورکرز یا خود ساختہ ہمدرد یا جو بھی ہیں، وہ ان کی زبان میں بہت ہی مطلب میں اس کو کیا کہوں کہ بری زبان اور برے الفاظ کا استعمال انہوں نے بہت زیادہ کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز یا جو لوگ ہیں وہ ان کو پڑھے لکھوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک سٹیمپ اپنے اوپر لگوا لی ہے کہ وہ بدتمیز ہیں۔ تو ان سے یہی گزارش ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہماری خواتین، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، آپ کی، ہماری، سب کی جو ہے نا اس چیز کو دیکھتی ہیں، تو اپنی زبان میں شائستگی لائیں، وہ زیادہ اثر رکھے گی۔ اس کے بعد جو شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس ہے، میرا نہیں خیال کہ اس لیول تک جا کے حکومت کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اس کو میں اسی طرح کہوں گا کہ کوئی جانور ہے کاٹنے والا،
تو اس کو مڑ کے کاٹا نہیں جاتا. ایک جانور دو لتی مارنے والا ہے، اس کو دو لتی نہیں ماری جاتی، ان سے بچا جاتا ہے. تو اس وقت جو ارد گرد مہنگائی کے معاملے میں عوام میں جو بے چینی ہے، اس پہ جو ہے حکومتی مشیران کو چاہیے اس پہ کام کریں، اس کو دیکھیں یہ کیوں ہے، عوام تک یہ بات پہنچائیں، عوام تک یہ وجہیں پہنچائیں. بہرحال ان مشیران نے کیا پہنچانی. اگلا میرا جو ویڈیو لاگ ہے وہ اس مہنگائی کی وجہ اور ناقابل تردید جو حقائق ہیں وہ میں اپنے ویورز کے آگے رکھوں گا. لیکن مشیران کے بارے میں ایک بات بولوں کہ جس طرح تاریخ کے حوالے سے دے دیتا ہوں کہ ایران کا جو بادشاہ تھا جس کے خلاف یہ امام خمینی انقلاب لائے تھے، تو اس کے ارد گرد بھی بہت سے مشیران تھے جو ان کو کہتے تھے جی کچھ نہیں ہوا، تھوڑے سے لوگ ہیں، ایک دو دن میں ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور وہ اس وقت تک ان کو مشورے دیتے رہے جب تک وہ شاہی محل میں وہ جلوس نہیں گھسے اور ان کو بڑی مشکل سے جان بچا کے امریکہ بھاگنا پڑا. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے اپنے ملک میں پرویز مشرف صاحب کو جس طرح ان کے ارد گرد جو اسی طرح کے مشیران تھے، جی آپ آئیں عوام کا سمندر آ جائے گا، وہ ان سے اچھا خاصا پیسہ بھی لگوایا، ایک سیاسی پارٹی بھی بنائی. تو وہ بیچارے جب تشریف لائے تو 6 سے 7 لوگ ان کے ساتھ تھے. تو یہ مشیران جو ہیں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرنے کے بجائے مطلب کہ جو اگر اس وقت خان صاحب کے ارد گرد جو کچھ مفاد پرستوں کا ایک وہ گھیرا ہے، اس گھیرے کو خان صاحب بھی پہچانے اور وہ مشیران بھی کوئی عقل کے ناخن لیں کہ عاصمہ شیرازی کو اتنا امپورٹنٹ نہ بنائیں. وہ اپنی ایک جتنی اس کا ذہنی ان کی پستی کہہ لیں یا جتنا وہ کم نیچے جا کے سوچ سکتی ہیں وہ سوچ رہی ہیں، تو آپ ان کو اتنا نیچے جا کے جواب نہ دیں. ہمیں ایک اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس لیڈر کو ایک بڑا مضبوط لیڈر ملا ہے. تو آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ کوئی آپ کے پیچھے بھونکے تو آپ بھونکتے ہوئے پورے ملک میں نہ پھریں. خاص کر شہباز گل صاحب تو بڑے آپ شروع میں بڑی متوازن گفتگو والے آدمی تھے، آہستہ آہستہ آپ اسی پہ رہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں جس طرح کہ وہ کیسوں کے معاملے میں بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ابھی تک رزلٹ کوئی نہیں نکلا. تو یہ مشیران کو یہی کہوں گا کہ وہ بجائے اس طرح کے لارے لپے دینے کے کوئی مضبوط اور پائیدار باتیں کریں. دوسرا معاملہ ہے جی، احسن اقبال صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جی کاف لیگ اور ایم کیو ایم وقت پہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں. دوسرا انہوں نے پیغام دیا اداروں کو، مقتدر حلقوں کو کہ جی ہمیں آن بورڈ کریں، ہم آپ کو ہر طرح سے مطمئن کریں گے. اور اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے کیمپس میں پی ڈی ایم کے کیمپ پہ مولانا ڈیزل صاحب کے ساتھ مل کے احتجاج کے جو یہ انہوں نے سلسلے شروع کیے ہیں مہنگائی کے خلاف. تو یہ مہنگائی کیوں ہے یا یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے، تو اس کی پھر میں آپ کو دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ اس ملک کا ماضی اور اس ملک کا حال جو ہوا ہے، وہ حال کہہ رہا ہوں مہنگائی کی وجہ سے، یا اس وقت جو پاکستان ہر طرف سے گھیرے میں آیا ہوا ہے، یہ وہ دوستی ہے ماضی کی جو امریکہ بہادر اور برطانیہ بہادر کے ساتھ پاکستان کی 70-74 سال رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ملک ایم کیو ایم وہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نیچے آیا ہوا ہے، ان تینوں اداروں کے، اور فیٹف کی صورت میں اس کے گلے کو ہاتھ ڈال دیا ان قوتوں نے. تو ابسلیوٹلی ناٹ کے بعد یہ صورتحال آنی تھی. عوام بڑی خوش تو ہے، نعرے مار رہی ہے، اس کی ایک قیمت، غیرت کی، شرم کی، عزت کی ایک قیمت قوم کو دینی پڑتی ہے. اس وقت ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کی جو شرائط، بجلی کی قیمت، تیل کی قیمت، اور اس کے بعد یہ جو فساد برپا کیا جا رہا ہے مہنگائی کے نام پہ، پی ڈی ایم اور یہ ڈیزل والا مولوی اور یہ احسن اقبال صاحب اور یہ ایم کیو ایم کو اور ان کو بھی شامل ہونے کا کہہ رہے ہیں تاکہ عمران کی حکومت جلدی گرائیں، کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ امریکہ بہادر کو پسند نہیں آیا. تو اس میں یہ لوگ اب عوام نے اس چیز کا کرنا ہے کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ والے عمران خان کو پسند کرتی ہے، تو پھر یہ مہنگائی کا جو کڑوا گھونٹ ہے یہ اس کو پینا پڑے گا.
ورنہ آنے والے جو بھی حکمران ہوں گے، اللہ نہ کرے اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ آتی ہے، تو انہوں نے ان کا 74 سال کی جو گندگی ہے وہ ساری ان کو بڑا آسانی سے کہہ دیں گے کہ سب کچھ عمران خان کر گیا ہے، تو اس سے بھی برا حال آپ لوگوں کا کریں گے۔ تو بہتری اسی میں ہی ہے کہ اسی وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یہ اس وقت جو حال ہے اور جو ماضی جو امریکہ بہادر اور برطانیہ بہادر سے جڑا ہوا تھا، عمران خان اس سے علیحدہ کر رہا ہے۔ یہ کڑوا وقت گزارنے کے بعد اس کو ایک مضبوط الائنس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں روس، چین، ترکی، ایران، وسط ایشیائی ریاستیں، 7-8 ملک ہیں، تقریباً 9 ملک بن جاتے ہیں۔ یہ اتحاد نیٹو سے زیادہ مضبوط اتحاد ہوگا، لیکن اس وقت تک یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی۔ تو آیا اب جو اس وقت مہنگائی پہ شور شرابہ کر رہے ہیں وہ انہی مقتدر قوتوں کے گود میں ہیں جو یہ امریکہ، برطانیہ اور بھارت کے ایک مضبوط الائنس کے ساتھ ان کی گود میں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں نواز شریف، شرجیل میمن، الطاف حسین، اسحاق ڈار اور وہ دوسرا وہ میں نام لوں گالیاں نہ دینے لگ جائے، گالی تو ہر ایک کو بری لگتی ہے، وہ شیر علی عابد۔ تو محترم یہ تو ان کے حوالے سے ہو گیا۔ اب تیسری بات ہے تحریک لبیک۔ تحریک لبیک ایک مذہبی شاخ ہے، تو میں کھل کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو تحریک لبیک کا کلیم کردہ جو عقیدہ ہے، میرا بھی وہی عقیدہ ہے، اور نقطہ بہ نقطہ میں اسی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ ناموس رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پہ میری جان، میرا مال، میری اولاد، میرے ماں باپ سب قربان۔ اس وقت میں نے جتنے معاملات پاکستان کے بیان کیے ہیں، اس میں تحریک لبیک سے یہ گزارش کروں گا، کیونکہ میرا اس پلیٹ فارم سے کوئی تعلق نہیں، مسلک میرا بھی وہی ہے، تو اس پلیٹ فارم میں جو ورکر ہیں، جو کارندے ہیں اور ان کے لیڈران ہیں، وہ ذرا اس چیز پہ ضرور غور کریں کہ ان کی فنڈنگ کرنے والے لوگ کون ہیں۔ آیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں کہ جن کے بڑے بڑے لیڈران ہمارے دشمن کی گود لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں سیدھا بولوں گا، مجھے اندازہ ہے، میں لیکن کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہ رہا، میں اس لیے اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک والے میرے بھائی ہیں، لیکن جس طرح کی شورش اس ملک میں سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں، اور اسی دوران میں جو تحریک لبیک جو ہے وہ بھی اس میں ایک انتشار والے معاملے میں اپنا معاملہ لے کے آ رہی ہے، تو وہ ضرور اس چیز پہ تحقیق کریں کہ آیا ان کی فنڈنگ جہاں سے بھی آ رہی ہے وہ کون سے حلقے ہیں۔ ایک بات میں ان کو بتا دوں کہ یہ ملک 27 رمضان کو آزاد ہوا تھا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور مسلم دنیا کے واحد ایٹمی طاقت ہے، جیسے اس وقت مغرب بشمول برطانیہ، امریکہ، فرانس جو ہیں زچ کرنے کے درپے ہیں۔ ہمیں شاید باہر سے آ کے کوئی مار نہ سکے، لیکن ہمیں آپس میں لڑا کے میرے مسلمان بھائی میرا خون کریں اور میں ان کا خون کروں، اس طرح کی سوچ رکھنے والا مغرب، فرانس، امریکہ، برطانیہ، ان کی اس خواہش کو پورا نہ ہونے دیں۔ تحریک لبیک اپنے رویے پہ غور کرے کہ اپنے ہی ملک میں انتشار، اپنے ہی لوگوں کے راستے روکے، اپنے ہی لوگوں پر حملے کر کے کیا ملے گا؟ اگر پولیس والا 4 تحریک لبیک کے مارے گا تو کیا پولیس والا کلمہ گو نہیں ہے؟ تحریک لبیک کے اگر کسی کے سر میں ڈنڈے ماریں گے، کسی کی گاڑی کو آگ لگائیں گے، تو مطلب دونوں طرف کلمہ گو ہیں، محمد کے غلام ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد کے غلاموں کو محمد کے غلاموں سے نہ لڑاؤ۔ تحریک لبیک سے پھر گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل سے اپنی صفوں میں ان لیڈروں کو، ان اپنے رہنماؤں کو چیک کریں کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے۔ آنکھیں بند کر کے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچانے والا غلط ہے۔ تو آخرت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے ابھی کچھ تحقیق کر لیں۔
تو باقی جو میں نے عرض کیا کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. مہنگائی کا اس وقت جو دورہ ہے اس کی وجوہات کے متعلق میرا اگلا ویڈیو لاگ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا، جس میں ناقابل تردید حقائق میں آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا، جہاں سے بھی تصدیق کر لیجیے گا. اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.